کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں جس انسان کی بے پناہ دولت کو مثال بنا کر بیان کیا گیا، وہی دولت آخرکار اس کی قبر بن گئی۔ ایک ایسا شخص جس کے خزانوں کی چابیاں بھی طاقتور لوگوں کے لیے اٹھانا مشکل تھیں، مگر جب اللہ کا فیصلہ آیا تو نہ دولت کام آئی، نہ طاقت، نہ شان و شوکت۔ یہ کہانی ہے قارون کی، جو دولت کے نشے میں اپنے رب کو بھول بیٹھا۔ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ قارون حضرت موسیٰ کی ہی قوم میں سے تھا۔ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ قارون نے اپنی قوم پر سرکشی کی، اور ہم نے اسے اتنے خزانے عطا کیے تھے کہ ان کی کنجیاں بھی ایک مضبوط جماعت پر بھاری تھیں۔ قارون علم رکھتا تھا، تورات کا جاننے والا تھا، مگر جب اللہ نے اسے دولت دی تو اس کے دل سے شکر نکل گیا اور اس کی جگہ غرور نے لے لی۔ قارون کی زندگی عیاشی اور لگژری کی علامت بن چکی تھی۔ قیمتی لباس، سونے چاندی کے زیورات، شاندار محلات، خادموں کی قطاریں اور دولت کی نمائش اس کا معمول تھا۔ قارون، اللہ نے تمہیں یہ دولت دی ہے، اپنے رب کو پہچانو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ نصیحتیں سننے کا وقت نہیں میرے بزرگ، یہ سب میری عقل اور محنت کا نتیجہ ہے۔ میں جسے چاہوں نوازوں۔ دیکھو میری شان، یہ محل، یہ خزانے سب میرے ہیں۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ پوری شان و شوکت کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلتا تاکہ لوگ اس کی دولت دیکھ کر حسرت کریں۔ دنیا پرست لوگ یہ کہنے لگے کہ کاش ہمیں بھی وہی کچھ مل جاتا جو قارون کو ملا ہے، مگر اہل عقل اور نیک لوگ اسے سمجھاتے تھے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال سے آخرت کا سامان کرو، دنیا میں فساد نہ پھیلاؤ اور غرور میں مبتلا نہ ہو۔ لیکن قارون نے تکبر سے جواب دیا، قارون، یہ سب دولت تمہارے لیے امتحان ہے، غرور چھوڑ دو، اللہ کے راستے پر آؤ، آخرت کو یاد کرو۔ موسیٰ، تمہارے الفاظ اچھے ہیں، مگر یہ سب میں نے اپنی عقل سے کمایا ہے، جو چاہوں گا کروں گا، کوئی میرا ہاتھ نہیں روک سکتا۔ اس غرور میں اندھا مت ہو، دولت کہ یہ سب کچھ مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ یہی وہ جملہ تھا جس نے اسے اللہ کے عذاب کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ اس نے دولت کو اپنی محنت اور عقل کا نتیجہ سمجھا، غریبوں کو حقیر جانا اور اللہ کی نعمت کو بھلا دیا۔ اپنے رب کو پہچانو۔ پھر وہ لمحہ آیا جس کا تصور بھی دل دہلا دیتا ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے کہ ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، نہ اس کی دولت اسے بچا سکی، نہ اس کے خزانوں نے، نہ اس کے محلوں نے۔ زمین نے اس غرور کو اپنے اندر سمو لیا اور قارون عبرت کی نشانی بن گیا۔ آج قارون خود تو موجود نہیں، مگر قارونی سوچ اب بھی زندہ ہے۔ جو انسان دولت پا کر اللہ کو بھول جاتا ہے، جو طاقت پر گھمنڈ کرتا ہے اور شکر کے بجائے تکبر اختیار کرتا ہے، وہ اسی انجام کے قریب ہو جاتا ہے۔ قرآن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دولت ایک آزمائش ہے، اصل کامیابی شکر اور عاجزی میں ہے، اور نجات صرف اللہ کی اطاعت میں پوشیدہ ہے۔ سب سے پہلے قارون کے پاؤں زمین میں دھنسے، وہ چیخا، خدام کو پکارا، مگر کوئی آگے نہ بڑھ سکا۔ دھیرے دھیرے اس کا جسم نیچے جاتا گیا اور ساتھ ہی اس کا غرور بھی۔ سونے کے ستون، قیمتی دیواریں، خزانوں سے بھرے کمرے، سب زمین۔ قارون نے آخری بار مدد کے لیے پکارا، مگر جس دولت پر اسے ناز تھا وہی اس کے ساتھ دفن ہو رہی تھی۔ نہ کوئی سپاہی آگے آیا، نہ کوئی دوست، نہ کوئی خزانچی۔ قرآن کہتا ہے اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی۔